حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں اگر لوگ جائیں گے، سب سے زیادہ اگر لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، تو نماز چھوڑنے کی بنیاد پر نہیں، روزہ چھوڑنے کی بنیاد پر نہیں، روزہ توڑنے کی بنیاد پر نہیں، سب سے زیادہ اگر جہنم میں لوگ جائیں گے، پھینکے جائیں گے، تو وہ خود اپنی زبانوں کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ جہنم میں اگر لوگ جائیں گے تو وہ اپنی زبانوں کی وجہ سے، ان کی زبانیں صحیح نہیں تھیں، جب بھی وہ بولتے تھے تو دلوں کو، کلیجوں کو تار تار کرنے والے باتیں کیا کرتے تھے، ان کی بات چیت اچھی نہیں تھی، ان کے بول چال اچھی نہیں تھے، جب بھی بات کرتے ہیں تو سیدھا دل کو چیرتے ہوئے ان کے الفاظ نکل جاتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کس کا دل ٹوٹ رہا ہے، کس کا دل مایوس ہو رہا ہے، کس کے دل پر کیسی گزر رہی ہے، کوئی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، خدا را اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبانوں کو لگام دو۔ میں ایک بات بار بار دہرانا چاہتا ہوں کہ یار جب بھی ہمیں بات کرنی ہو، جب ہمیں بات ہی کرنی ہے تو پھر کیوں نہ یار ہم حضور کے طریقے سے بات کریں۔ جب ہمیں کسی کو کوئی بات ہی بولنی ہے تو پھر کیوں نہ ہم کربلا کے مولا حسین کی طرح بات کریں۔ جب ہمیں بات ہی کرنی ہے لوگوں سے تو پھر کیوں نہ ہم اجمیر کے خواجہ معین الدین چشتی کی طرح بات کریں۔ جب آپ ایسا طریقہ اپنائیں گے، جب آپ کی زبان اچھی ہوگی، جب آپ کے بول چال اچھے ہوں گے، جب آپ کی بات چیت اچھی ہوگی، تو پھر آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کریں گے، پھر آپ کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کی عزت ہونے لگ جائے گی۔ زبان کی قدر کیجیے، زبان کو لگام دیجیے۔ آپ جانتے ہیں زبان سے کیسی کیسی بلا آتی ہے، کیسے کیسے گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں زبانوں کی وجہ سے۔ زبان ایک ایسی بلا ہے جو گھر کے گھر ہی نہیں بلکہ خاندان کے خاندان کو کھا جاتی ہے۔ زبان کی خدا را حفاظت کیجیے۔ آپ جانتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، روزہ بھی رکھتی ہے اور صدقہ بھی کرتی رہتی ہے۔ جب کوئی سائل مانگنے والا آ جاتا ہے تو وہ خیرات بھی کرتی رہتی ہے، لوگوں کو تقسیم بھی کرتی ہے، وہ نیک عمل کرتی ہے، تہجد گزار ہے۔ یا رسول اللہ، لیکن میں پڑوس میں بھی رہتا ہوں، میں اکثر دیکھتا ہوں اس عورت کو اس کی زبان سے آس پاس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے آس پاس کے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے، اس عورت کی زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت کے سارے عمل، ساری عبادت اللہ برباد کر دے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ہلکے میں لینے والی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے سارے عمل اللہ برباد کر دے گا، اور وہ عورت جہنم کے راستے پر ہے، جہنم کے راستے پر ہے۔ اب بتاؤ، نماز پڑھنے کے باوجود، تہجد گزار ہونے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود، حضور نے فرمایا وہ جہنم کے راستے پر ہے۔ آخر اس کا گناہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی بھی زبان درست نہیں ہے، جس کی زبان اچھی نہیں ہے، جس کے الفاظ اچھے نہیں ہے، جس کی زبان درست نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے سارے عملوں کو اللہ برباد کر دے گا۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں، جس کا کردار اچھا نہیں ہے، جس
کے اندر بھائی چارہ نہیں ہے، جس کے اندر صلہ رحمی نہیں ہے، جس کے اندر حسن سلوک نہیں ہے، اللہ ان کے عملوں کو برباد کر دے گا۔ لہذا میرے اسلامی بھائیوں، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ جب بھی تمہیں کوئی بات کرنی ہو تو حضور علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لیجیے آپ۔ جب بھی اپنے کسی پڑوسی کو، کسی بھائی کو، کسی رشتہ دار کو اگر کوئی بات بولنی ہو تو مولا حسین کے کردار کو اپنا لیجیے۔ اجمیر کے خواجہ معین الدین چشتی کے کردار کو اپنائیے۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی کے کردار کو دیکھیں۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، میں نے اپنی زبان کی وجہ سے کردار اور اخلاق کی بنیاد پر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے۔ 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے خواجہ غریب نواز کے کردار کو اور اخلاق کو دیکھ کر۔ دست بستہ ہے جہاں میں سارے زمانے والے، دست بستہ ہے جہاں میں سارے زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ ہم کو دنیا کے سہارے کی ضرورت کیا ہے، میرے آقا ہیں میری